برکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی حضور امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عمر جس کے عادات پہ شیدا سکر، وہ عمر جس کے عادات پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، کس کے لیے؟ فاروق اعظم کے لیے ترجمان نبی، ہم زبان نبی، جانے شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام۔ کہنے والا کون؟ الشاہ امام احمد رضا، کس کے لیے؟ فاروق اعظم کے لیے۔ کون فاروق اعظم؟ میں ان کو مرید کرنا چاہتا ہوں، کیوں؟ کیونکہ ان سے میرا فائدہ ہے۔ میں ان کو مرید کرنا چاہتا ہوں، کیوں؟ ان سے میرا فائدہ ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، جب یہی میری مراد بن جائے اور یہاں پر مرید مراد ہو جائے، کون؟ فاروق اعظم مرید نہیں، مرید نہیں، مراد کس کی مراد؟ کسی پیر کی مراد نہیں، کسی ولی کی مراد نہیں، کسی خواجہ کی مراد نہیں، کسی ابدال کی مراد نہیں، کسی قطب کی مراد نہیں، کسی غوث کی مراد نہیں، کسی تابعی کی مراد نہیں، کسی صحابی کی مراد نہیں، بلکہ خاتم النبیین، خاتم النبیین، مراد العاشقین، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، ہم بے کسوں کا کس، ہم بے بسوں کا بس، ہم کمزوروں کا زور، ہم بے سہاروں کے سہارے آقا محمد مصطفیٰ کی مراد کا نام فاروق اعظم ہے۔ یہاں پہ معاملہ مرید کا نہیں، ابو بکر مرید۔ توجہ دلانا چاہتا ہوں، ایک پھول ہے، وہ پیڑ پر لگا ہے، ایک پیڑ پر ایک ہی پھول ہوگا نا، لیکن کیا بتاؤں شجر مصطفیٰ کی بات، یہاں جتنے پھول ہیں الگ الگ وصف رکھتے ہیں، الگ الگ فضیلت رکھتے ہیں، الگ الگ رنگ و بو رکھتے ہیں۔ اسی میں ایک فاروق اعظم، ابو بکر مرید، عثمان مرید، علی مرید، حسن و حسین مرید، خالد بن ولید مرید، طارق بن زیاد مرید، سب مرید۔ کون ہے مراد؟ ارے جس کے لیے نبی نے دعا کی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاص، یعنی یا اللہ خاص طور سے عمر بن خطاب کو مسلمان بنا کر اسلام کو قوت عطا فرما۔ عزیزان گرامی، مرید نہیں بلکہ مراد رسول کا نام فاروق اعظم ہے۔ اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا پیارا، قتل کرنے کے لیے گئے تھے، قتیل ابروئے مصطفیٰ بن کر واپس آئے۔ کیا ہے واقعہ؟ لگ بھگ مکہ مکرمہ کے اندر بہترین افراد جب اسلام میں داخل ہونے لگے، داخل ہوتے ہیں، سب کو عزت و شرف بھی مل رہی ہے، ظلم و زیادتیاں بھی ہو رہی ہیں، لوگوں کو ڈر ستانے لگا کفار مکہ کو کہ اب کیا کیا جائے گا۔ دن بدن دین محمدی کے ماننے والے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ روایات میں یہ ملتا ہے کہ 39 نے اسلام قبول کر لیا،
اب 40ویں کی باری تھی، اب 40ویں کی باری تھی۔ کسی شاعر نے بڑے پیارے انداز میں کہا ہے، ایسا پہنا دیا ایک لباس خدا، عمر بھر پھر عمر نے اتارا نہیں، عمر بھر پھر عمر نے اتارا نہیں۔ اب میٹنگ فکس ہوئی کفار مکہ کی، کہا جا رہا ہے کہ دین محمدی بڑھتا چلا جا رہا ہے، 39 ہو گئے، 40واں نہیں ہونے دیں گے، 40واں نہیں ہونے دیں گے۔ اب کیا پتا تھا کہ جہاں پر میٹنگ ہو رہی ہے جو سربراہ ہے 40واں وہی ہے۔ میٹنگ فکس میں نعوذ باللہ معاذ اللہ رب العالمین یہ فکس ہوا کہ کون ہے کہ جو محمد بن عبداللہ کو قتل کرے۔ ہر شخص خاموش، ہر شخص خاموش کہ بھئی اتنا بڑا کام کون کرے؟ بنو ہاشم سے کون مچہ ڈالے؟ بنو ہاشم کے ساتھ کون جھگڑا کرے؟ بنو ہاشم کے ساتھ کون لڑائی کرے؟ بنو ہاشم کے ساتھ کون جنگ پر آمادہ ہو جائے؟ عزیزان گرامی، جیسے ہی یہ بات پروپوزل رکھا گیا، خطاب کا بیٹا عمر کھڑا ہوا، اگر تم چاہتے ہی ہو کہ محمد بن عبداللہ کو قتل کیا جائے تو میں خطاب کا بیٹا محمد بن عبداللہ کو قتل کروں گا معاذ اللہ۔ یہ دعویٰ کیا کس نے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ عزیزان گرامی، سب نے کہنا شروع کر دیا تم ہی کر سکتے ہو، جیسے آج کل بہت سے لوگ ہوں گے ابے تم ہی کر سکتے ہو، بعد میں پتہ نہیں کیا ہو ان کا، تم ہی کر سکتے ہو۔ چڑھا دیا فاروق اعظم کو۔ فاروق اعظم نے ہاتھ میں برہنہ تک شمشیر پکڑی اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چلنے لگے، پہنچنے لگے۔ مدینے کی مکہ مکرمہ کی ایک گلی پہ پہنچے اور پہنچتے ہیں عزیزان گرامی، ایک شخص ملتا ہے، کہتا ہے کہ اے عمر بن الخطاب کہاں کا ارادہ ہے؟ عزیزان گرامی، جیسے یہ کہنا تھا، فاروق اعظم نے کہا کہ آج محمد کو چھوڑوں گا نہیں۔ گجرات کے یہ مجمع، یہ فہم رکھنے والا مجمع پہنچا نہیں میرے جملے پر۔ آج محمد بن عبداللہ کو چھوڑوں گا نہیں، اور خدا کی عزت کی قسم جس دن پکڑ لیا فاروق اعظم نے تب سے لے کر آج تک چھوڑا نہیں ہے۔ جیسا یہ سننا تھا، ان صاحب نے یہ کہا کہ تم ان کے قتل کا ارادہ رکھتے ہو، جاؤ جا کر سب سے پہلی اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب اور بہنوئی سعید کو جو ہے خبر دو ان کو دیکھو جا کر کہ وہ بھی تو اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ جیسے یہ سننا تھا کہ بھائی گھر کے اندر اب جن کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں اسی کا دین میری بہن نے قبول کر لیا۔ سیدھا اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب کے گھر پہنچے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت خطاب اور حضرت سیدنا سعید کو قرآن مجید کی تلاوت کروا رہے تھے اور پڑھ رہے تھے۔ دروازے پہ دستک کوئی پوچھا کون؟ کہا عمر ابن خطاب۔ جیسے ہی یہ سننا تھا بہن نے فوراً صحیفوں کو لپیٹا، بہت صفوں کو لپیٹا، خباب رضی اللہ تعالی عنہ اندر چھپ گئے اور اس کے بعد حضرت سعید دروازے کے پیچھے چھپ گئے۔ فاروق اعظم برہنہ شمشیر لے کر کمرے میں داخل ہوئے، کہا کہ یہاں کیسی آوازیں آ رہی تھی، کیسی آوازیں میں نے سنی کہ جس کو تم پڑھ رہی تھی۔ عزیزان گرامی، حضرت سیدہ فاطمہ بنت خطاب جھوٹ تو نہیں بول سکتی تھی نا، ایمان چھپا تو نہیں سکتی تھی نا۔ آپ نے کہا میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی۔ جیسے ہی یہ سننا تھا کہ
کہ قرآن مجید کی تلاوت جو میرے نبی پر نازل ہوئی ہے اس کتاب کی تلاوت ہو رہی ہے۔ عزیزان گرامی، فوراً آپ نے اپنی شمشیر کا پنجہ پکڑا اور حضرت فاطمہ بنت خطاب کے چہرے پر مارنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی مارتے جاتے آپ کہتی جاتی اشہدو لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یہ منظر دیکھنا تھا کہ شوہر جناب سعید باہر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عمر میری بیوی کو چھوڑ دے، صرف اسی نے اسلام قبول نہیں کیا، میں نے بھی اسلام قبول کیا ہے، اگر اس کو بھی مارتا ہے تو مجھے بھی مار۔ یہ اسلام کی جانثاری یہاں چھپایا نہیں گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ تم مارو گے تو میں مر جاؤں گا، تم زیادتی کرو گے تو میں چھپا لوں گا اسلام، بلکہ تم مارو، ہم جان دینے کے لیے راضی ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب جیسے ہی مار لگنے لگی اور چہرہ خون آلود، سر سے خون ٹپک رہا، حضرت فاطمہ بنت خطاب بھی جلال میں آتی ہیں اور کہتی ہیں اے عمر ابن خطاب، تو جس خطاب کا بیٹا ہے میں بھی اسی خطاب کی بیٹی ہوں، جو خون تیری رگوں میں ہے وہی خون میری رگوں میں ہے، اگر تو مار مار کر ہماری جانیں لے لے گا لیکن تب بھی اس دین محمدی کو ہم چھوڑنے والے گا۔ جیسے ہی یہ قول سننا تھا فوراً حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا غصہ شانت ہو گیا اور کہا کہ وہ صفحات لے کر آؤ جس کو پڑھ رہی تھی تم۔ یہاں رشتہ داریاں نہیں چلتی ہیں اسلام میں، یہاں پر اسلام میں رشتہ داریاں نہیں چلتی ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے کیا کہا، اے بھائی عمر تو مشرک ہے اور مشرک ناپاک ہوتے ہیں، جا جا کر پہلے غسل کر، وضو کر، پھر جا کر قرآن مجید کے صفحات چھونا۔ یہاں محبت کا معیار بھی عشق مصطفیٰ ہے۔ ہماری آپ کی کیا محبت، میں کون آپ کون، آپ کیا مجھے جانے میں کیا آپ کو جانوں، کیسی محبت، کس لیے محبت، کیوں؟ کیونکہ سید صاحب دین کی باتیں کرتے ہیں نا، مصطفیٰ کی باتیں کرتے ہیں نا، مصطفیٰ کے اصحاب کی باتیں کرتے ہیں نا، ان کے اہل بیت کی باتیں کرتے ہیں نا، اس لیے تو میں عزیز ہوں، ورنہ میرا آپ کا کیا رابطہ، میں صفی پور شریف میں رہنے والا اور آپ یہاں شکا کی سرزمین میں ہزاروں کلومیٹر دور، مجھ سے آپ کا کیا واسطہ، لیکن آپ بھی کہنے پر مجبور ہو گئے سید صاحب کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز بھی کیا لوہ قلم تیرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت، خاندان اہل بیت کی محمد سے وفا۔ ہمارا آپ کو تو محبت کا معیار بھی عشق مصطفیٰ ہے، ہر ایک کی محبت کا معیار عشق مصطفیٰ ہے، اسی لیے تو ہم کسی ایرے غیرے کو اپنے بغل بٹھانا بھی ضروری نہیں سمجھتے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ بریلوی اتنے کٹر کیوں ہوتے ہیں، ہر کسی ایک کو کبھی کچھ کہہ دے رہے ہیں، کبھی کچھ کہہ دے رہے ہیں، کبھی گمراہ کہہ دے رہے ہیں، کبھی بد مذہب کہہ دے رہے ہیں، کبھی کافر گردانے دے رہے ہیں، کبھی کچھ کہہ دے رہے ہیں۔ یہ وہابیوں سے اتحاد ہونا چاہیے، رافضیوں سے اتحاد ہونا چاہیے، اہل حدیث سے اتحاد ہونا چاہیے، تفضیلیوں سے اتحاد ہونا چاہیے، شیعوں سے اتحاد ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں بابانگے تو ہم کہتا رہوں گا، زمین اور آسمان ایک ہو سکتی ہے لیکن کبھی سنی غیر سنی کا اتحاد نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری ان کی محبت کا معیار عشق مصطفیٰ، وہ کہے نبی مر کر مٹی میں مل گئے، ہم کہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری جشن عالم سے جھک جانے والے، تو کہے نبی کو
عشق مصطفیٰ ہے، ہم تو عشق مصطفیٰ پہ اپنے دشمن کو بھی اپنے گلے لگاتے ہیں. تم ہمارے اپنے ہی کیوں نہ ہو، اگر بال برابر بھی عشق مصطفیٰ سے ادھر ادھر ہو گئے، تم ہمارے باپ کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، رشتہ دار کیوں نہ ہو، ناطے دار کیوں نہ ہو، جو نبی کا نہیں ہو سکتا وہ ہمارا نہیں ہو سکتا. اور ہم میں اور ان میں چند الفاظ کا فرق ہے، اور اس چند الفاظ کو سکہ کا ہر مسلمان اپنی عقائد و نظریات میں گرہ اور گیٹھا باندھ کر رکھ لے. اپنی پوری زندگی کا علم ایک لفظ میں آپ کو سنا کر جا رہا ہوں. ہم میں اور ان میں فرق صرف اتنا ہے کہ ان کا کچھ کچھ نبی ہے اور ہمارا سب کچھ نبی ہے. ان کا کچھ کچھ نبی ہے، ہمارا سب کچھ نبی ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز بھی کیا لوح قلم تیرے ہیں. فاروق اعظم سے کہہ دیا کی محمد سے وفا، آہا چھوڑ نہیں سکتی. بھائی ہو تو کیا ہوا، حکم شرع ہے. مشرکین ناپاک ہوتے ہیں، جاؤ جا کر غسل کرو، جاؤ جا کر وضو کرو. وضو کرنے کے لیے آپ جاتے ہیں، غسل کے لیے آپ روانہ ہوتے ہیں، سامنے صفحات لے کر آئے جاتے ہیں جس میں قرآن مقدس رقم ہے. عزیزان گرامی، جب قرآن کی آیات تلاوت کرنے لگتے ہیں، اس کے بعد جب اس آیت پر پہنچتے ہیں کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس میری عبادت کرو، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. اتنا پڑھنا تھا کہ دل میں اسلام داخل ہونے لگتا ہے. دل میں اسلام داخل ہوتا ہی ہے، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں اے فاطمہ میری بہن، اے سعید میرے بہنوئی، مجھے ذرا محمد مصطفیٰ کے پاس لے کے تو چلو. عزیزان گرامی، جو تلوار ہاتھ پر پڑی تھی عزیزان گرامی، وہ تلوار اب گلے پر آ گئی. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے نکل آئے. اے عمر، تجھے ہم بشارت دیتے ہیں کہ کل شب جمعرات تیرا ہی نام لے کر نبی آخر زمان نے کہا تھا اے اللہ عمر سے اس اسلام کو قوت عطا فرما. ہمیں یہ لگتا ہے یہ دعا قبول ہو گئی ہے تیرے حق میں. اتنا کہنا تھا کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمراہ حضرت سعید سیدھا چلتے چلے جاتے ہیں. عزیزان گرامی، جیسے ہی آگے پہنچتے ہیں حضرت ارقم کے گھر غالباً آپ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف رکھتے ہی ہیں. عزیزان گرامی، اتنے میں خبر ایک شخص دیتا ہے کہ حمزہ، آپ کو معلوم ہے عمر آ رہا ہے، آپ کو معلوم ہے عمر آ رہا ہے. حضرت حمزہ کہتے ہیں اگر خیر کے ساتھ آ رہا ہے تو خیر مقدم، ورنہ آج اس عمر کی گردن اتار کر کسی کے سینے پہ رکھ دی جائے گی. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہی کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کس کے تعلق سے کہا گیا؟ ہم لوگوں کے لیے کہا گیا. کس کے تعلق سے؟ کہ رسول اللہ کے تعلق سے. حضرت حمزہ نے اسے ثابت کر کے دکھا دیا خیر سے آ رہے ہو تو خیر مقدم، لیکن اگر ذرا سی نگاہیں ترچھی کرو گے تو سر کاٹ کر سینے پر رکھ دیا جائے گا. عزیزان گرامی، غور کرنے کی چیز یہ ہے، جیسے ہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنے کی خبر آپ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی، حضرت رسول دو عالم دوڑ کر دروازے پر پہنچتے ہیں. کون آ رہا ہے؟ مرید نہیں آ رہا ہے، مراد رسول اللہ آ رہا ہے. رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو ٹپکے نہیں ہیں. روایت کہتی ہے آنسو ابھی ٹپکے نہیں ہیں، ابھی آنکھوں کے حلقوں پر آنسو جمے ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے پر آئے.
حضرت فاروق اعظم سر کو جھکائے ہوئے ہیں، ابھی سر بلند نہیں کر رہے ہیں، گردن پر تلوار ایسے ہی لٹکی ہوئی ہے، جو تلوار ہاتھوں پر تھی وہ تلوار اب گردن پر لٹکی ہوئی ہے۔ نادم و شرمندگی آپ کی آنکھوں میں کہ سر اٹھا نہیں پا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، حضرت رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اے عمر، کیا یہ فساد تم اس وقت تک برپا کرتے رہو گے جب تک تم پر ذلت و رسوائی مسلط نہ ہو جائے؟ یہ سنتے ہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر کو اٹھایا اور رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں دیکھا، آنکھوں سے آنکھیں ملی، دو آنکھیں چار ہوئی، اور فاروق اعظم نے کہنا شروع کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ ایسا پہنا دیا ایک لباس خدا، عمر بھر پھر عمر نے اتارا نہیں۔ شاعر نے بڑے پیارے انداز میں کہا ہے، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا تو خوشی سے رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ ابو بکر اسلام لے آئے، تکبیر بلند نہیں ہوئی۔ عثمان اسلام لے آئے، تکبیر بلند نہیں ہوئی۔ علی اسلام لے آئے، تکبیر بلند نہیں ہوئی۔ کیا معاملہ ہے کہ فاروق اعظم آ رہے ہیں تو رسول اللہ تکبیر بلند کر رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ایسے کہ مراد رسول اللہ بن گئے۔ ہر ایک تو مرید، یہ مراد۔ عزیزان گرامی، جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا تو خوشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اظہر سے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا کہ رسول اللہ تکبیر بلند کر رہے ہیں، آپ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارا دین حق نہیں ہے؟ ہماری کتاب حق نہیں ہے؟ عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر ہم حق پر ہیں تو چھپ کر عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ابھی چند منٹ ہوئے ہیں اسلام قبول کیے ہوئے، اب توجہ دلانا چاہتا ہوں، چند منٹ ہوئے ہیں اسلام قبول کیے ہوئے، فاروق اعظم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رسول دو عالم سے کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ، ہم حق پر نہیں ہیں کیا؟ رسول اللہ کہتے ہیں بالکل ہم حق پر ہیں۔ کیا ہماری کتاب حق نہیں ہے کیا؟ رسول اللہ کہتے ہیں بالکل حق ہے۔ ہمارا دین حق نہیں ہے کیا؟ رسول اللہ کہتے ہیں بالکل حق ہے۔ تو کہا ہم عبادت چھپ کر کیوں کرتے ہیں؟ چلیے ہم حرم پاک آپ کو لے کر چلتے ہیں، اب ہم سب مل کر اسی حرم پاک میں عبادت کریں گے۔ 39 تک کسی کی ہمت نہ تھی کہ حرم پاک جا کر کفار کے مقابل کھڑے ہو کر اسلام کی آواز بلند کی جاتی، لیکن فاروق اعظم آئے نا، مراد مصطفیٰ آئی۔ ہم تو فاروق اعظم بھی چھوڑیے، مراد مصطفیٰ آئی۔ مراد مصطفیٰ آئی تو وہ چمکنے بھی لگی، ایسی چمکی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے آپ دونوں لوگ کھڑے ہوئے، 20 صحابی ادھر، باقی صحابی ادھر، ایک کو لیڈ کر رہے ہیں حضرت حمزہ، دوسرے کو لیڈ کر رہے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیچ میں رسول دو عالم کی ذات۔ جب مفسرین نے اس خاکے کو کھینچا تو مجھے یہ محسوس ہوا ہر طرف
ایک حالہ یعنی گولا یعنی جو آکاش پنڈ میں ہم لوگ جو دیکھتے ہیں نا کہ چاند کے ارد گرد جو ستارے ہوتے ہیں، وہی منظر مفسرین نے کھینچا، ادھر ادھر صحابہ ستارے اور بیچ میں 14ویں کا وہ چاند اور حرم پاک کی طرف روانہ۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی حضرت فاروق اعظم نے لیڈ کرتے ہوئے اور حضرت حمزہ نے لیڈ کرتے ہوئے حرم پاک میں داخل ہونا ہوا، کل تک جو مشرکین و کفار مسلمانوں کو ڈھونڈ کر ان کے اوپر جبر و ستم کرتے تھے، ظلم و زیادتیاں کرتے تھے، اور وہ چھپ کر کبھی کسی کے گھر میں چھپ رہے ہیں، کبھی کسی کے گھر میں چھپ رہے ہیں، آج وہی صحابہ جن کو کل تک مارا جاتا تھا، وہی صحابہ ہر کافر کے گھر پر کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے آ جاؤ، عمر ابن خطاب ہمارے ساتھ ہے۔ کسے اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا ہے، کسے اپنی اولادوں کو یتیم کروانا ہے، جو یتیم کروانا چاہتا ہے تو آ کر ہم سے مقابلہ کر لے۔ یہ ہے عظمت فاروق اعظم کی۔ صحابہ دروازے پر کھڑے کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں، پکڑ کر جو لوگ دھمکاتے تھے انہی کے دروازوں پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کون ہے جو اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا چاہتا ہے، اولادوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے، آ جاؤ، عمر ابن خطاب ہمارے ساتھ ہے۔ حرم پاک میں پہنچے۔ عزیزان گرامی، اسی دن آپ کا نام عمر ہے، اسی دن آپ کا لقب فاروق پڑ گیا، اور آپ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ آج حق ظاہر ہو گیا اور حق و باطل میں فرق آ گیا، اس لیے تمہیں میں فاروق کہتا ہوں۔ تب سے آج تک عمر نام سے زیادہ فاروق اعظم نام پرچلت ہے۔ اور عزیزان گرامی، جب پرچلت کروانے والے کا نام رسول دو عالم ہوا تو کیا ہی کہیں۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے عمر کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھا کہ جس نے اعلانیہ ہجرت کی ہو۔ جب آپ ہجرت کے لیے نکلے تو اپنی تلوار گلے پر لٹکائی اور کمان کاندھے پر، ترکش سے تیر نکال کر ہاتھ میں لیا اور پھر بیت اللہ کی طرف تشریف لے گئے، اور جہاں کفار مکہ بیٹھے تھے اسی مقام پر، اسی مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھی، اور پھر ہر ایک شخص کو پکڑ کر یہ فرمایا شاہت الوجود، شاہت الوجود، یعنی تم لوگوں کے چہرے بد شکل ہو جائیں، بگڑ جائیں، تمہارا ناش ہو جائے۔ اور پھر آپ نے یہ فرمایا من آرد ان تسقلہ امہ ویتاما ولدہ وترمل زوجتہ فلیلقنی وراءها ذلوات، یعنی جو شخص اپنی ماں کو بے اولاد، بچوں کو یتیم، اپنی بیوی کو بیوہ بنانے کا ارادہ رکھتا ہے، وہ اس وادی کی طرف آ کر میرا مقابلہ کر لے۔ آپ کی اس للکار کے باوجود کسی کے مائی کے لال میں آپ کے مقابلے میں آنے کی ہمت نہیں ہوئی، اور نہ ہی کسی نے آپ کا پیچھا کیا۔ یہ روایت مولا کائنات کی ہے۔ مولا کائنات یہ فرماتے ہیں اس طرح سے اعلانیہ کسی کو ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی اس طرح سے ہجرت کر رہا ہو۔ آپ غور کریں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کیا ہے۔ آپ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں لو کان بعد نبی لکان عمر بن الخطاب، یعنی میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا
تو اس ذات کا نام عمر ہوتا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا انی لا انظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر، کہ بلا شبہ میں نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں کہ جن کے شیطان بھی انسان کے شیطان بھی میرے عمر سے خوف کھاتے ہیں۔ یہاں پر عزیزان گرامی غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ اس حدیث میں صرف محض اتنا ہی نہیں بتایا گیا کہ انسان کے شیطان بھی اور جن کے شیطان بھی عمر سے خوف کھاتے ہیں، بلکہ یہ بتایا گیا میرے عمر سے خوف پاتے ہیں۔ میرا عمر، ارے جس کو خود نبی نے اپنا بنا لیا ہو، جس کو خود نبی نے اپنا بنا لیا ہو، اسے کون ان سے الگ کر سکتا ہے؟ مدارج النبوت جلد دوم صفحہ نمبر 426 میں رقم ہے کہ عمر بمن است و من با عمر و حق با عمر است، ہر جا کے باشد عمر، عمر مجھ سے ہے، میں عمر سے ہوں، عمر جس جگہ ہوتے ہیں حق ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب آپ یہ سمجھیے کہ فاروق اعظم جہاں کھڑے ہوں گے وہاں اسی جگہ حق اپنے آپ پہنچنا شروع ہو جائے گا۔ اب فاروق کی عظمت دیکھیے، بشر نامی ایک منافق تھا، اس کا جھگڑا ایک یہودی سے ہو گیا۔ بشر نامی ایک منافق تھا، اس کا جھگڑا ایک یہودی سے ہو گیا۔ یہودی سے جھگڑا ہوا تو یہودی نے کہا کہ چلو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہم چلتے ہیں اور چل کر فیصلہ انہی سے کرواتے ہیں۔ عزیزان گرامی منافق تھا تو اسے معلوم تھا کہ فیصلہ غلط میں ہوں تو فیصلہ میرے خلاف ہوگا، لیکن عزیزان گرامی اس نے کہا کہ ہم کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں جو کہ ایک یہودی تھا، جبکہ یہودی یہ جانتا تھا کہ کعب بن اشرف ہماری ہی نسل کا، ہماری مذہب کا ہے، لیکن رشوت خور ہے اور ہم اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ عزیزان گرامی جیسے ہی یہ سننا تھا، دیکھنا تھا، فوراً اس نے کہا کہ ہم اس کے ساتھ نہیں جائیں گے، ہمیں جانا ہے تو ہم رسول دو عالم کی بارگاہ میں جائیں گے۔ یہودی کہتا ہوا نظر آتا، یہودی کا کہنا رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مجبور ہو گیا، وہ شخص پہنچے، دونوں لوگ پہنچے اور رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتفاق سے یہودی کے حق پر فیصلہ کر دیا۔ اب بشر کو یہ چیز ناگوار گزری۔ عزیزان گرامی جیسے ہی یہ فیصلہ ہوا، بشر نے کہا میں اس فیصلے کو نہیں مانتا، چلو فاروق اعظم کے پاس، عمر ابن خطاب کے پاس۔ جیسے ہی عمر ابن خطاب کے پاس پہنچتے ہیں، یہودی آداب بجا لاتا ہے کہ اے عمر ابن خطاب، میرا یہ معاملہ اس کے ساتھ ہو گیا ہے اور اس معاملے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کر دیا ہے، لیکن پھر بھی یہ نہیں مانتا اور نہ مانتے ہوئے اب یہ آیا ہے آپ کے پاس اور چاہتا ہے کہ آپ فیصلہ کر دیں۔ عزیزان گرامی جیسے ہی یہ سننا تھا، حضرت فاروق اعظم نے کہا ذرا چند لمحات رکو، ابھی فیصلہ کر دیتا ہوں۔ اندر گئے، اندر سے باہر آئے، ہاتھ میں تلوار ہے اور سر کو قلم کر دیا، اور آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو رسول کے فیصلے کا منکر ہے اس کا یہی انجام ہوتا ہے۔ جو رسول کے فیصلے کا انکار ہے اس کا یہی انجام ہوتا ہے۔ یہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کہ اللہ کے رسول یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے عمر کی زبان میں حق کو جاری کر دیا، عمر کے دل میں حق کو ڈال دیا۔ عمر جو بولے گا وہ حق بولے گا، اس کے دل میں جو ہوگا وہ حق ہوگا۔ لیکن آج کچھ لوگ اعتراض کرتے ہوئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے طرح طرح کے بہتان تراشیاں۔ ایک پاگل لونڈا، پاگل کتا اسی گجرات کے اندر ٹہلتا ہوا نظر آتا ہے، کہتا ہے فاروق اعظم وہ ذات
کہ جنہوں نے سیدہ کائنات کا معاذ اللہ رب العالمین دروازہ جلا کر حضرت فاطمہ کو شہید کر دیا، اور طرح طرح کی فرضی روایات عوام کے سامنے رکھ کر بھولے بھالے سنیوں کو ورغلانے کی کوشش کرتا ہے۔ فاروق اعظم جن کے تعلق سے نبی آخر الزمان یہ ارشاد فرما دے کہ عمر کی زبان سے جو نکلے وہ حق، عمر کے دل میں جو آئے وہ حق، عمر مجھ سے ہے میں عمر سے ہوں، عمر حق کا دائی، حق کا علم بردار، اور یہ پاگل کا بچہ کہتا ہے فاروق وہ ہے کہ جنہوں نے سیدہ کا گھر جلایا۔ تو آج تیسرا چیلنج سن لے کتے کے بچے، اگر فاروق اعظم کی عظمت کی باری آئے گی تو علی کی اولادیں میدان میں کھڑی ہے ذوالفقار حیدری۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت، للکار ہے، للکار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب سمجھیے کہ کیا کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ عمر نے سیدہ مخدومہ بنت رسول اللہ کے گھر کے دروازے کو جلا دیا۔ میں دعویٰ کر کے کہتا ہوں اس سکہ کی سرزمین سے اسی سکہ میں ایک میدان مناظرہ سجایا جائے، ایک طرف جلال فاروقی لے کر ہم اہل سنت بیٹھیں گے، دوسری طرف کھٹملوں کا اسپرے لے کر تو بیٹھنا۔ ہم تجھے بتائیں گے کہ فاروق کون ہے۔ ارے عمر وہ ہے جسے علی نے اپنی بیٹی دی، علی نے اپنی بیٹی دی۔ عمر وہ ہے جس کے نام پر علی نے اپنے بیٹوں کے نام رکھے۔ آپ کا باہمی مشورہ کے بغیر خلافت نہیں چلتی تھی، اور یہ پاگل فاروق اعظم پر بھونکتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہم تو چیلنج کر کے یہ کہہ رہے ہیں جس سہیل بن قیم کے تعلق سے تو بکواس کرتا نظر آتا ہے، تو ثابت کر کے دکھا دے کہ وہ سکھاوا بھی ہے۔ اسماء الرجال کو رکھ کر تو ثابت کر دے کہ وہ سکھا ہے۔ ایک ہی سے روایت ہے، وہ بھی کون؟ کھٹمل ہے۔ اب کیا کریں؟ ہمارے پاس ابو بکر جیسا راوی، ہمارے پاس عمر جیسا راوی، ہمارے پاس عثمان جیسا راوی، ہمارے پاس حیدر جیسا راوی، ہمارے پاس حسن و حسین جیسا راوی، لیکن کیا کرے تیری پھوٹی قسمت کھٹمل، تیرے پاس راوی بھی تو سہیل بن قیم جیسے۔ اب بتا کس کا پڑ رہا بھاری، ابو بکر والے کا یا سہیل بن قیم والے کا؟ اللہ کریم کا احسان ہے کہ ہم بریلی والے ہیں، ہم کبھی جھک کر بات نہیں کرتے ہیں۔ بریلیوں نے کبھی جھک کر بات کرنے کی نہیں کی۔ تیسرا دن ہے لگاتار چیلنج دے رہا ہوں، آؤ آ کر فاروق اعظم کے تعلق سے ثابت کر کے دکھا دو کہ فاروق اعظم نے سیدہ کائنات کا دروازہ جلایا معاذ اللہ رب العالمین۔ ارے علی کے داماد کو عمر کہتے ہیں، علی کے داماد کو عمر کہتے ہیں، اور تو باتیں بکواسیں کر رہا ہے کہ سیدہ کائنات کا بدعت رسول کا گھر جلایا۔ مجھ سے کل عرض کیا کچھ حضرات نے کہ حضرت باغ صدق پر بھی بولیے گا، انشاءاللہ باغ صدق پر حضرت عثمان کے ٹاپک پہ بات بولوں گا تاکہ ان کی زبانوں پر تالا لگ جائے اور آپ کے پاس دلائل ہو جائیں کہ جو محرم کی پہلی تاریخ سے لے کر یہ جو ہائے حسین ہم نہ تھے، ہائے حسین ہم نہ تھے جو کرتے ہیں نا، تم نہیں تھے، تمہارے باپ دادا تو تھے نا۔ چھوڑیں گے نہیں تمہیں بریلوی جب تک برگھٹ تک نہ پہنچا دیں۔ اور یہ جو پیلے پیلے کپڑے پہن کر ادھر ادھر سے آتی ہیں آپائیں، اور بالخصوص وہ پیلی بھیت والی آپا، ڈھول بجاؤ محرم آ گیا۔ ارے ڈھول تو تب بجے گا جب تو یا تیرا باپ مرے گا، تب ڈھول دیکھتے ہیں کیسے بجے گا۔ آگے آگے ڈھول بج رہا ہوگا، پیچھے پیچھے جنازہ جا رہا ہوگا۔
اور اعلان کر 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 بتایا جائے گا کہ دیکھو مر گیا، بلکہ یہ کہا جائے گا مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود۔ میں تو اتنا جانتا ہوں کہ جو بارگاہ تاج الشریعہ سے پھر گیا، جو بارگاہ قائد ملت سے پھر گیا، جو بارگاہ محدث کبیر سے پھر گیا، جو بارگاہ مفتی اعظم سے پھر گیا، جو بارگاہ اعلیٰ حضرت سے پھر گیا، اس کا نہ اس دنیا میں کوئی وارث ہے نہ آخرت میں کوئی وارث ہوگا۔ انہی کے لیے یہ شعر ہے، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ ارے ڈھول بجے گا لیکن بجے گا اس وقت جس وقت تو یا تیرے باپ کا جنازہ جائے گا، آگے آگے بھانگڑا ہوگا، پیچھے پیچھے جنازہ ہوگا۔ اعلان کے لیے ڈھول جائز ہے۔ وہ زمانہ اور تھا، زمانے کے اعتبار سے مسائل بدلتے ہیں۔ اس ٹائم ڈھول بجتا ہوگا، لیکن ذرا یہ بھی تو بتا دو کہ کتنی دیر تک جائز ہے؟ ایک اعلان کو بتانے کے لیے 10 دن تک جائز ہے؟ کس مقدار میں کیا آلات ہونے چاہیے یہ تو بتا دو۔ اے پاگل، صرف ایران میں ٹکڑے پھینکے بتاؤ۔ یہ بچے عالم نہیں ہوں، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ جو مروجہ تعزیہ داری ہو رہی ہے کہ یہ کسی بھی اعتبار سے جائز ہے؟ اتر پردیش کے اندر، میں یہاں پر تو مجھے نہیں معلوم، لیکن اتر پردیش میں کے اندر جس دن تعزیہ اٹھتا ہے سب سے زیادہ شرابیں اسی دن بکتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ شراب پیتے ہیں، اس کے بعد تعزیے پہ کندھا لگاتے ہیں، نعوذ باللہ رب العالمین، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ کام کر کر حسین کو اپنے خوش کرنا چاہتے ہو؟ ارے حسین راضی نہیں ہوں گے۔ ارے حسین نے تو اسی اسلام کی بقا کے لیے، انہی اسلام کے عقائد و نظریات کو بچانے کے لیے اپنے گھر کے گھر کو قربان کر دیا تھا۔ آج بات ادھر ادھر جا رہی ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا شروع کر دوں عزیزان گرامی، سمجھو اس چیز کو کہ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے حسین کو زبان کے ساتھ ساتھ اپنے کردار میں مانا ہے۔ ہم اپنے کردار کو حسینی بناتے ہیں، ہم لباس کو حسینی نہیں بناتے کہ ہم نے 10 دن ہو گئے تو ہم ہرے کپڑے پہننے لگے، لال کپڑے پہننے لگے، کالے کپڑے پہننے لگے۔ اگر سوگ کرنا ہی ہے عزیزان گرامی تو جا کر کم سے کم حسین کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر یہ اپنے غموں کا، اپنے گناہوں کا سوگ مناؤ۔ بتاؤ کہ اے حسین ابن علی، آپ نے جو اپنا کنبہ کا کنبہ قربان کر دیا ہمارے لیے، ہم کو معرفت ادا نہیں کر پا رہے، ہمارے تو چہرے پر داڑیاں تک نہیں ہے، ہمارے لباس تک حسینی نہیں ہے۔ ارے آپ تو دین محمدی کے لیے اپنا کنبہ کا کنبہ قربان کر گئے، لیکن آج جب دین محمدی کی باری آتی ہے تو سب سے پہلے ہم گھر کے اندر چھپے ہوتے ہیں۔ کردار بلند کرو میرے بھائی، ڈھول بجانے سے حسین نہیں ملنے والے، ماتم کرنے سے حسین نہیں ملنے والے۔ حسین ملیں گے، اپنے کردار کو حسینی جیسا بنا لو، صبر و وفا حسین جیسی کرنا شروع کر دو، حسین مل جائیں گے۔ آج عزیزان گرامی تیسرا واقعہ ہے، لگ بھگ 50 منٹ ہو چکے ہیں، میں ایک واقعہ اور آپ تمامی حضرات کے سامنے رقم کر دوں۔ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے عزیزان گرامی کہ کربلا کے میدان میں امام حسین نے ایسے ہی رنج و غم نہیں سہے ہیں آپ کے لیے۔ کربلا کے میدان میں امام حسین نے آپ کے لیے اپنا کنبہ کا کنبہ قربان کر دیا۔ جوان دیکھنا ہو جاؤ جا کر قاسم کو دیکھ لو، بچے دیکھنے ہو تو جاؤ جا کر اون و محمد کو دیکھ لو، علی اکبر کو دیکھ لو، چچا جیسے مشفق باپ دیکھنے ہو تو جا کر عباس کو دیکھ لو، کم عمر بچیاں دیکھنی ہو تو جا کر سکینہ کو دیکھ لو، کم عمر بچے دیکھنا ہو تو جا کر
علی اصغر کی ذات کو دیکھ لو. لیکن ہم نے کتنا اپنے بچوں کو علی اصغر جیسا بنانے کی کوشش کی، لیکن ڈھول بجائیں گے. خدا کی عزت کی قسم آپ یہ جاننے کی کوشش کریے کہ اگر امام حسین کے اعلان کے لیے ڈھول بجانا جائز ہوتا یا ڈھول بجانا ثابت ہوتا تو عزیزان گرامی کربلا کے میدان کے بعد جب حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا گھر گھر جا کر شہادت نامہ بیان کر کر لوگوں کے دلوں میں کربلا رقم کر رہی تھی، سب سے پہلے وہ کہہ رہی ہوتی، وہ بتا رہی ہوتی. امام زین العابدین، امام باقر جو اس وقت کربلا کے میدان میں موجود تھے، شام سے رہائی کے بعد آپ گھر گھر جا کر ڈھولک بجا کر ڈھول بجا کر اعلان کر رہے ہوتے. لیکن ڈھول بجایا کس نے تھا؟ جب کربلا کے میدان سے 72 نفوس قدسیہ کا سر انور لے کر اہل بیت رضی اللہ عنہم کو، انصار حسین کو، اصحاب حسین کو قید کر کر شام لے جایا جا رہا تھا، سب کے سر نوکے نیزہ پر بلند، سب کے سر نوکے نیزہ پر بلند، آگے چلنے والا اعلان کرتا ہوا جا رہا ہے، دیکھو حسین کا باقی، آگے چلنے والا ڈھول بجاتا ہوا جا رہا ہے تاکہ سب متوجہ ہو جائے. تو اب یہ بتاؤ، ڈھول بجانا حسینیت ہے یا یزیدیت؟ اور اسی محرم کے ماہ میں امام حسین کی شہادت کو ڈھول بجا رہے ہو تو؟ ارے ڈھول تو یزید نے بجا کر، رشید نے بجوا کر، یہ بتا کر اعلان کروا رہے تھے، دیکھو وہ سر حسین، دیکھو وہ سر عباس، دیکھو وہ سر عمر محمد، وہ حل کا سر، وہ حجر کا سر، وہ ابو بکر کا سر، وہ علی اصغر کا سر، وہ قاسم کا سر، وہ علی اکبر کا سر، سب کو ڈھول بجا بجا کے بتایا جا رہا تھا. یہ روایات میں ملتا ہے کہ ڈھول بجانا یزیدیوں سے ثابت ہے. بجاؤ ڈھول. اگر حسین نے بجوانا ہے، حسین نے بجوایا ہے. کب تک اسلام کے ساتھ مذاق کرو گے میرے نوجوان ساتھیوں؟ یہ جو چھڑے لے لے کر ٹہل رہے ہو تم، یہ چھڑے کسی اور کی ایجاد کی ہوئی نہیں ہے. یہ جو اوپر سرنما چیزیں رکھتے ہو، پھول بناتے ہو، سہرے بناتے ہو، میرے پیارے دوستو یہ سب بدعات ہیں. غور کرو کہ علم رکھنا الگ چیز ہے، علم سجانا الگ چیز ہے، نفس تعزیہ داری کرنا الگ چیز ہے. لیکن یہ جو چھڑے لے لے کر ٹہلتے ہو، یہاں پہ بھی ہوتی ہے، ایک ڈنڈا لے کر چلتے ہیں، اوپر علم لگا کر اس کے اوپر صحرا وغیرہ باندھتے ہیں. ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، لیکن ہوتا ہے ایسا. ایم پی میں، یو پی میں، آس پاس سائڈ مہاراشٹر میں، ان سب جگہوں پر چلتا ہے. عزیزان گرامی یہ تشبیہ ہے، تشبیہ دی جاتی ہے کہ دیکھو امام حسین کا سر ایسا تھا. معاذ اللہ رب العالمین. کیا کر رہے ہو میرے دوستو؟ حسینیت ایسے زندہ نہیں ہونے والی. حسینیت کیسے زندہ ہوگی؟ حسینیت زندہ ہوگی اپنے کردار کو حسین جیسا بنانے پر. ارے حسین جیسا کردار بناؤ، جا کر سبھی امام حسین لگاؤ، کسی پیاسے کو پانی پلاؤ، کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ، کسی ننگے کو کپڑا دو، کسی متعلم کی کتابوں کو فائنانس کرو. حسینیت تب زندہ ہوگی. اور تم باتیں کر رہے حسین ڈھول، حسین ڈھول، حسین ڈھول. حسین کا ڈھول کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں، سکہ کی سرزمین سے کہہ رہا ہوں، آؤ آ کر ڈھول ثابت کرو. تم 21 کرتے ہو، ہم تمہیں 51 کا چیلنج دیتے ہیں. ڈھول ثابت کرو
اور اعلان کے لیے ثابت کر رہے ہو تو اعلان کی مقدار کیا ہو, اعلان کے شروع سے ہونا چاہیے, کتنی دیر کے لیے یہ اعلان جائز ہے. تم چھوٹے چھوٹے بچوں کو ڈھولک کے پکڑوا کے نہ ٹہلواؤ, یہ جو کرو کی عادت ہوتا ہے, ہم نہیں ماننے والے. ہمارے لیے امام احمد رضا کا فتویٰ کافی ہے, ہمارے لیے مفتی اعظم ہند کا قول کافی ہے, ہمارے لیے حجت کا نام حضور تاج الشریعہ ہے, ہمارے لیے حجت کا نام قاضی القضات فی الہند مفتی عزت رضا خان تھا, ہے اور رہے گا. مرکز اہل سنت سے جو حکم صادر ہو جائے گا بریلویوں کے لیے وہی حرف آخر تھا, ہے اور رہے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اسی مرکز اہل سنت کے ایک علم بردار کا نام الحمدللہ ثم الحمدللہ قاضی گجرات علامہ و مولانا مفتی سید سلیم باپوزاد قبلہ ہے, بازوئے حضور تاج الشریعہ, معتمد حضور تاج الشریعہ, مرکز اہل سنت کے وفادار سپاہی. ان کو پیچھے پکڑ, ان کو آگے, ان کا دامن پکڑ لینا. کوئی بھی مسئلہ ہو اپنا جج منتخب کر لینا, کوئی بھی مسئلہ ہو. عزیزان گرامی, ان کو پکڑ لو گے تو بالکل راہ ہدایت پہ پاؤ گے. اگر سلیم باپو کہہ دیں ڈھول بنانا ہے تو بنا لینا. اور مجھے اتنا یقین ہے کہ جو تاج الشریعہ کی صحبت پا جائے وہ بگڑ نہیں سکتا. اور صحبت پانے والا اگر سید ہو اور سید بھی سلیم باپو جیسا ہو, ارے جس کا چہرہ دیکھ کر خود اولیاء اللہ کی یاد آ جائے, ارے جس کی صحبت پا کر ہم بگڑے ہوئے سدھر جائیں. عزیزان گرامی, ایسوں کو فالو کرو. لیکن کیا بتاؤں, عقل خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. اب حسین کو ڈھول پہچنوائے گا نہیں, حسین کو پہچنوانے کے لیے صرف ذکر حسین کافی ہے کہ یہاں پر کوئی ڈھول بجا. لیکن الحمدللہ دیکھو جہاں تک نظریں جا رہی ہیں حسینی حسینی نظر آ رہے ہیں. داہنے حسینی, بائیں حسینی, سامنے حسینی, پیچھے حسینی. یہ گراؤنڈ چھوٹا پڑ جائے گا لیکن حسینی کم نہیں ہونے والے. یہاں پر تو کوئی ڈھول نہیں بجا لیکن حسینی تو ہر طرف نظر آ رہے ہیں. معاملہ کیا ہے کہ تمہارا جو ایرانی فنڈ ہے نا وہ آتا اسی بنا پر ہے کہ تم مسلک اعلیٰ حضرت میں جھوٹی ویاکھیان کرو. لیکن خدا کا احسان ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے پاس بانان تمہاری جھوٹی روایتیں چلنے نہیں دیں گے. اور در فاروقی, فاروق اعظم کا درہ, کہ جب زمین کانپتی تھی نا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا عصا رکھ دیتے تھے زمین پر اور زمین سے کہتے تھے اے زمین, کیا میں نے تجھ پر عدل نہ کیا جو آج کانپ رہی ہے؟ زمین کانپتی ہوتی تھی تو خاموش ہو جاتی. فاروق اعظم کا وہ روب و جلال تھا. یہ ہے فاروق اعظم کی ذات. اور آج کی ذات عزیزان گرامی, جو آپ آج کا ذکر جو منسوب تھا, کیونکہ 2-3 موضوع اور ایکسٹرا میں مجھے دے دیے گئے تھے تو میں اپنا موضوع کمپلیٹ نہیں کر پایا. لیکن پھر بھی عزیزان گرامی میں آپ تمامی حضرات کو بتا دوں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جسے مراد رسول اللہ کہا جاتا ہے. اس ساتھ سے کبھی ادھر ادھر مت ہونا, ذرا سا بھی بہکنے لگنا تو فاروق اعظم کی عدالت یاد کر لینا. کل کا انشاءاللہ موضوع جو رہے گا وہ موضوع ہوگا شہادت عثمان غنی کا پس منظر اور عید غدیر کا جواب. کل ایک بہت اہم اور بہت حساس موضوع بھی ہے. آج کل یہ جو نابالغ مولائی ٹہل ٹہل کر ارے عید حلالیاں, عید غدیر, عید ولایت کبریٰ یہ جو منا رہے ہیں, کیک کاٹ رہے ہیں اور یوں ہاتھ کر کر کے کہتے ہیں دیکھو, یہ بند ہونا ہے. تو کل انشاءاللہ اس کا مدلل اور مفصل جواب دیا جائے گا. اور کل سے تیاری یہ رکھیے گا, کل سے صرف محض 1 گھنٹہ نہیں, تھوڑا سا اور ایکسٹرا بھی بولے تاکہ ایک موضوع پورا 1 دن کا کور ہو جائے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے آج یہ مجلس, یہ ذکر عزیزان گرامی منسوب تھا. لہذا ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اپنی زندگی میں جس طرح سے ہم نے ابو بکر صدیق, حسن و حسین
ان سب کو اپنا اسوہ حسنہ بنایا ہے. اسی طرح سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات کو بھی ہم اپنی زندگی میں اسوہ حسنہ بنائیں. اور جس طرح سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں عدل و انصاف قائم کیا، اپنے گھر کے بڑے، اپنے بزرگ، ہمارے ہمارے قاضی حضرات یا ہمارے علماء حضرات اسی روش پر کام کرتے ہوئے اسلام کی اشاعت کریں. جس طرح کہ فاروق اعظم نے کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا اسلام کے لیے، ذات مصطفیٰ کے لیے. 22 لاکھ مربع میل کا مالک پھٹے کپڑے پہن کر مدینے کی گلیوں میں ٹہلتا تھا. عزیزان گرامی، اگر دائیں طرف دیکھ لے تو جہاں تک نظر جاتی ہے وہ علاقہ فاروق اعظم کا، بائیں طرف دیکھ لے عزیزان گرامی وہ علاقہ فاروق اعظم کا، آگے دیکھ لے تو وہ علاقہ فاروق اعظم کا، پیچھے دیکھ لے عزیزان گرامی وہ علاقہ فاروق اعظم کا. ارے دریا میں جس نے راستے بنوا دیے، آگ کو روک کر عزیزان گرامی جس نے لشکر اسلام کو فتح دے دی، عزیزان گرامی اس ذات کا نام فاروق اعظم ہے. ارے جس نے اپنی زندگی میں کوئی عدل و انصاف کے علاوہ کوئی کام نہ کیا، آج اس کے اوپر لوگ بھونکتے ہوئے نظر آتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے. عدل و انصاف کا تو یہ معاملہ تھا کہ بیٹے کے تعلق سے یہ چیز آ گئی کہ بیٹے نے شراب پی لی ہے. اپنے وقت کے امیر المومنین ہیں، چاہتے تو معاف کر دیتے، بیٹے کا معاملہ تھا نہیں، لیکن حکم سنا دیا 80 درے مارے جائیں گے. یہاں تک کہ بیٹا وصال پا گیا، چند درے باقی تھے، تو فاروق اعظم کا انصاف یہ تھا کہ اس کی قبر پہ درے مارے جائیں. یہ انصاف تھا. پھر رات میں خواب میں دیکھا ہے، شاید آپ کی اہلیہ محترمہ نے خواب میں یہ دیکھا کہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم کو صاحبزادے کو عزیزان گرامی اپنے بغل میں بٹھایا اور بغل میں بٹھا کر یہ کہا کہ میرے عمر نے اپنے بیٹے کو پاک کر کر میرے پاس بھیجا ہے. یہ عدل فاروقی ہے. یہ نہیں دیکھا بیٹا کون ہے، باپ کون ہے، بھائی کون ہے، کون رشتہ دار، کون ناطے دار، لیکن عدل و انصاف کا معاملہ یہ کہ اگر معاملہ آ جائے تو ایک اور بہت پیارا واقعہ سمجھ میں آ رہا، ذہن میں آ رہا. میں آخری اور واقعہ عرض کروں آپ کے سامنے. آپ پریشان تو نہیں ہوئے؟ تھوڑا سا اور بول دوں. ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بہت پیارا واقعہ ہے، دور فاروقی ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک دور چل رہا ہے. ایک شخص ایک لڑکی پر فریفتہ ہو جاتا ہے. فریفتہ ہوتا ہے تو لڑکی سے گناہ کا ارتکاب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اظہار کرتا ہے کہ اے لڑکی میں تجھ پر فریفتہ ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ زنا کروں. لڑکی بھی جھجکتی ہے. حضرت فاروق اعظم کا زمانہ ہے نا، جھجکتی ہے. عزیزان گرامی ادھر لڑکا یہ کہتا ہے کہ تو کہے تو میں تیرے لیے چاند لے کر آ جاؤں، تو کہے تو میں تیرے لیے ستارے توڑ لاؤں، تو کہے تو دنیا کی ہر عیش و آرام تیرے قدموں میں رکھ دوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں گناہ کا ارتکاب کروں. عزیزان گرامی بچی کا یہ سننا تھا. بچی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. کیونکہ فاروق اعظم کی صحبت یافتہ ہے. بچی کہتی ہے اگر تو چاہتا ہی ہے کہ میرے ساتھ گناہ کا ارتکاب کرے اور مجھ سے محبت کے اتنے دعوے کرتا ہے تو ایک کام کر، 40 روز تک فجر سے لے کر عشاء کی نمازیں عمر بن خطاب کے پیچھے پڑھنا. 41ویں دن میں تجھے یہی ملوں گی اور جو چاہنا کر لینا. دعویٰ کتنا بڑا! 40 دن عمر بن خطاب کے پیچھے فجر سے لے کر عشاء تک نمازوں کو پڑھنا. 41ویں دن میں یہاں ملوں گی اور تو جو چاہنا کر لینا. عزیزان گرامی یہ کہنا تھا. لڑکا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا، کہتا ہے کہ 40 روز نہیں 41ویں دن ملوں گا. پہلا دن گزرتا ہے، فجر سے لے کر عشاء تک عمر کے پیچھے نماز ہے. دوسرا دن گزرتا ہے، چوتھا دن گزرتا ہے، 10واں دن گزرتا ہے، 25واں دن گزرتا ہے، 30واں دن گزرتا ہے، 40واں دن گزرتا ہے. 41ویں دن وہ بچی اپنے وعدے کے مطابق اسی مقام پر کھڑی ہوتی ہے. آج جو لڑکا
پیچھے پیچھے گھوم رہا تھا، وہ لڑکا نظروں کو جھکا کے اس بچی کے بغل سے نکلتا چلا جاتا ہے۔ آج نظریں نہیں ملائی، آج پیچھا نہیں کیا، آج گناہ کے لیے بچی کو اکسایا نہیں، بلکہ نظریں جھکائی چلی جا رہی ہیں، نظریں جھکی ہیں چلے جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج روکنے والا لڑکا نہیں تھا، آج روکنے والی لڑکی تھی، اور کہتی ہے عاشق میں اپنے وعدے کے مطابق 40ویں دن کے بعد 41ویں دن اسی مقام پر کھڑی ہوں، آ کر مجھ سے جو کرنا چاہتا ہے کر لے۔ عزیزان گرامی، لڑکا نظروں کو جھکا کر کہتا ہے میں گناہ نہیں کر سکتا، عمر نے میرا دل بدل دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، عمر نے میرا دل بدل دیا۔ یہ کہنا تھا عزیزان گرامی۔ بچی کہتی ہے کہ اب جائے اس طرح سے رشتہ بھیجو، اور رشتہ بھیج کر عزیزان گرامی پھر نکاح ہوتا ہے۔ یہ ہے فاروق اعظم کی کرامت کہ پیچھے پڑھنے والے نماز پیچھے پڑھنے والے اگر دل کے برے بھی ہوتے تھے، ان دلوں کی کیفیت کو بدلنے والے کا نام عمر بن خطاب ہوا کرتا تھا۔ واہ واہ، ارے جس راستے سے چلے جائیں شیطان پناہ مانگتا تھا، شیطان اس راستے نہیں جاتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ شیطان اس راستے پر نہیں جا سکتا؟ اسی لیے آج یہ شیطان عمر فاروق اعظم کو دیکھ کر بھونکتے ہیں کہ ان کی کہیں نہ کہیں وہ رشتہ داری اسی ابلیس، اسی لعین، اسی شیطان سے ہے کہ نام عمر جیسے ہی آتا ہے ویسے ہی یہ بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ ارے تم جتنی طاقت لگا کر فاروق اعظم کا کے خلاف اپنی زبانوں کو بلند کرو گے، اتنی طاقت کے ساتھ بریلوی اپنی بآواز بلند زبان میں کہیں گے ہمارے عشق کا نام عمر بن خطاب ہے، بے شک، سبحان اللہ، ہماری محبت کا نام عمر بن خطاب ہے۔ یہ ہے عزیزان گرامی فاروق اعظم کی شان۔ اور انشاءاللہ کل کے دن شہادت عثمان غنی اور عید غدیر کے تعلق سے کچھ گفتگو ہوگی، اور آپ لوگ بغور کل کے بیان کو سنیے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہتے ہی کہتے عمر گزر جائے گی میری۔ ان کا بیان ہے کوئی داستہ نہیں، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔